آئے وہ آج مجھ سے بدلہ لے لے۔ وَمَنْ أَخَذْتُ لَهُ مَالًا فَهَذَا مَالِي فَلْيَأْخُذْ مِنْهُ، اگر میں نے کسی کا کچھ لیا ہو، کوئی مال لیا ہو، تو بھی آ کر کے اپنا حساب کر لے، مجھ سے مال لے لے۔ وَلَا يَخْشَ الشَّحْنَاءَ مِنْ قِبَلِي، اس بات کا اندیشہ نہ رکھے کہ مجھے اس سے رنج ہوگا یا مجھے اس سے کوئی تکلیف ہوگی۔ رنج ہونا، تکلیف ہونا، یہ میری عادت نہیں ہے، میری شان نہیں ہے یہ۔ وَإِنَّ أَحَبَّكُمْ إِلَيَّ مَنْ أَخَذَ مِنِّي حَقًّا إِنْ كَانَ لَهُ، اگر کوئی شخص اپنا حق مجھ سے وصول کر لیتا ہے، مجھے میرا وہ بہت ہی محبوب شخص ہے، یا تو وہ اپنا حق وصول کر لے اور نہیں تو مجھے معاف کر دے، تاکہ میں اپنے رب سے ملوں اس حال میں کہ میرا کندھا ہلکا ہو، میرے اوپر کسی کا کوئی بوجھ نہ ہو۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے ساری دنیا کو نوازا، ساری دنیا کو اپنی برکتوں اور رحمتوں سے مالا مال کیا، آج یہ آپ ہی کی قربانیوں اور آپ ہی کی سرفروشیوں اور آپ ہی کی دل سوزیوں کا نتیجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں اسلامی تہذیب زندہ ہے، اور اسلامی تہذیب کی برکت سے انسانوں کو عزت حاصل ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی نوازا جو آپ پر ایمان لائے، اور ان کو بھی نوازا جو آپ پر ایمان نہیں لائے۔ آج پوری دنیا نے اس پر دستخط کیے ہیں کہ غلامی کو خلاف قانون قرار دیا جاتا ہے، کوئی کسی کو غلام نہیں بنا سکتا ہے۔ یہ کس کا فیض ہے؟ یہ کس کی برکت ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے۔ آپ جب اس دنیا میں تشریف لائے تھے، پوری دنیا آقا اور غلام میں تقسیم تھی، چند آقا تھے، باقی پوری دنیا غلام تھی۔ آپ نے سارے لوگوں کو آزادی عطا کرائی ہے، آزادی کے لیے جد و جہد کی ہے، آزادی کے لیے آپ نے جنگیں لڑی ہیں، آزادی کے لیے آپ نے مار کے برپا کیے ہیں، انسانوں کو عزت دلائی ہے، انسانوں کو آزادی دلائی ہے، انسانوں کا محسن۔ آپ کہیں کہ یہ کوئی، میں مسلمان ہوں اس وجہ سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ کوئی بھی انصاف پسند انسان جو تاریخ پر نظر رکھتا ہے اور آپ کے کارناموں کو جس نے دیکھا ہے، وہ اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک یہودی نے ایک کتاب لکھنی شروع کی، پوری انسانی تاریخ میں جو انتہائی اعلیٰ ترین لوگ ہیں، ان اعلیٰ ترین لوگوں کی ایک لسٹ تیار کی اور ان کی تاریخ اس نے مرتب کرنی شروع کی۔ یہودی جس کا اسلام سے، محمد عربی سے کوئی تعلق نہیں ہے، محمد عربی کو اس نے سب سے اونچا مقام دیا، پہلے نمبر پر رکھا کہ یہ شخص دنیا کا سب سے کامیاب انسان ہے، دنیا کا سب سے بڑا انسان ہے یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کس کا بیان ہے؟ ایک یہودی کا بیان ہے۔ اس یہودی سے جب پوچھا گیا کہ تم نے یہودی رہتے ہوئے اس طرح کی بات کیسے لکھ دی، اس نے کہا کہ معاف کیجیے گا، جس وقت میں یہ کتاب لکھ رہا تھا اس وقت میں یہودی نہیں تھا، اس وقت میں ایک ریسرچ اسکالر تھا، ایک اسکالر کی حیثیت سے میں نے یہ بات کہی ہے، یہودی کی حیثیت سے یہ بات نہیں کہی ہے۔ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ احسانات ایسے ہیں کہ ہر انصاف پسند ان کو تسلیم کرنے پر مجبور ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے دنیا کو نوازا ہے، اور دنیا نے آپ کے اس پیغام کی برکت سے عزت پائی، آزادی پائی اور سکون کا سانس لیا۔ اور آج بھی دنیا چاہے کتنی ہی تاریکی میں ہو، دنیا کے مسائل چاہے کتنے ہی الجھے ہوئے ہوں، چاہے کتنا ہی ظلم و ستم ہو رہا ہو اور کتنے ہی سماج کے اندر گراوٹ آ چکی ہو، کتنی گراوٹ آ چکی ہے کہ آج ہندوستان کا ہر شخص چیخ رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے، سڑکوں پر جیسی بے حیائی ہو رہی ہے، جس طرح سے لوگوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، کسی کی عزت نہیں محفوظ، کسی کی جان نہیں محفوظ، کسی کا مال نہیں محفوظ۔ ان حالات میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ساری انسانیت کے لیے دکھ کا درمہ بن سکتا ہے، ساری انسانوں کے آنسوؤں کو پوچھ سکتا ہے، ساری انسانوں کو سکھ عطا کر سکتا ہے۔ میں اس موقع پر
محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو بیان کرتے ہوئے ایک اور بات کی طرف آپ کو توجہ دلانا چاہوں گا۔ آپ کا یہ بہت بڑا فیض ہے اور آپ کی فراست یا آپ کی حکمت کہ آپ نے انسانوں کے اندر اپنی ذمہ داری کا احساس پیدا کیا، انسانوں کے اندر اپنی ذمہ داری کا احساس پیدا کیا، یعنی سماج کو سنبھالنا، ملک کو سنبھالنا یہ تنہا کسی ایک انسان کا کام نہیں ہوتا، تنہا حاکم کا کام نہیں ہوتا ہے، بلکہ پوری پبلک کا کام ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص اپنی ذمہ داری کے تحت جو لوگ ہیں ان کے بارے میں جواب دہ ہے۔ فرمایا کہ الامام راعٍ، امام ذمہ دار ہوتا ہے، حاکم ذمہ دار ہوتا ہے اور اس سے اس کی رعیت کا حساب لیا جائے گا۔ والمرأة راعیة فی بیت زوجها ومسئولة عن رعیتها، عورت اپنے شوہر کے خاندان کی ذمہ دار ہے وہ، اور اس کے بارے میں اس سے حساب لیا جائے گا۔ والولد راعٍ فی مال ابیہ، بیٹا اپنے باپ کی جائیداد کا ذمہ دار ہے اور اس کے بارے میں وہ جواب دہ ہے، اس سے حساب لیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، سارے انسانوں کو ڈیوٹی پر لگا دیا، سارے انسان اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں، سارے انسان سماج کو سدھارنے اور سماج کو بنانے میں اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں اور اپنا رول ادا کریں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی زبردست حکمت تھی، اور اس حکمت کے نتیجے میں ایسا سماج وجود میں آیا جس کو دیکھنے کے لیے زمین ترس رہی ہے، آسمان ترس رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی طرف سچے دل کے ساتھ لوٹیں، محبت کریں، لیکن اس طرح کی محبت نہیں جیسی کہ محبت آج کل ہم کرتے ہیں۔ یہ محبت نہیں چاہیے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے تو ایسی محبت کیجیے جیسی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے کی تھی، ابو بکر و عمر نے جیسی محبت کی تھی، وہ محبت درکار ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پیغام کو ساری دنیا میں پھیلایا جائے، آپ کی روشنی سے سارے عالم کو منور کیا جائے، یہ محبت ہوا کرتی ہے۔ محبت قوالی کا نام نہیں ہے، محبت نعت خوانی کا نام نہیں ہے۔ نعت پڑھی جائے گی لیکن یہ محبت کا معیار نہیں ہے۔ محبت یہی ہے کہ ہم اس بات کا فیصلہ کر لیں، اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے یہ فیصلہ کر لیں کہ ہمیں محمد عربی کے نقش قدم پر چلنا ہے، آپ کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنا ہے، جس پیغام کو آپ لے کر کے آئے تھے اس پیغام کو دنیا میں پہنچانا ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے، اور اسی پیغام کی روشنی میں اس دنیا کے اندر سکھ اور چین دوبارہ پیدا کرنا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ جزاک اللہ۔ محترم حضرات و خواتین، ابھی ہم مشہور و معروف اسلامی اسکالر ڈاکٹر محمد عنایت اللہ سبحانی صاحب سے سیرت کا پیغام سے سکتی انسانیت کے نام سماعت فرما رہے تھے۔ مولانا بہت ہی ولولہ انگیز اور بصیرت افروز خطاب میں ہمیں جو پیغام دیا، علامہ اقبال کے الفاظ میں، کی محمد سے فاتونے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے فاتونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محترم حضرات، چند اعلانات غور سے سماعت فرمائیں۔ پہلا اعلان یہ کہ اس جلسے گاہ کے باہر ایک دعویٰ وین مدھر سندیش کے نام سے کھڑی ہوئی ہے، آپ ضرور اسے دیکھتے جائیں۔ باہر اسلامک بک سٹال رکھا ہوا ہے، آپ کتابیں ضرور خریدیں۔ عشاء کی نماز انشاءاللہ 10 بجے مسجد اعظم میں ہوگی۔ برادر حذیفہ انصاری سے گزارش کا انتظام فرمائیں، اور جب نکلیں تو پہلے خواتین کو نکلنے دیں، بعد میں مرد حضرات نکلیں۔ ایک اور اعلان یہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کے مشہور داعی عالم دین استاد نعت العلماء مولانا عبداللہ حسنی صاحب انتقال فرما چکے ہیں۔ ان کی ایک تعزیتی نشست اسمبلی ہال میں 6 فروری بروز بدھ کو بعد نماز مغرب رکھی گئی ہے۔ آپ تمام حضرات سے اس میں شرکت کی گزارش ہے۔
اب میں اظہار تشکر کے لیے ناظم ضلع جناب شیخ امتیاز شیخ عظیم الدین صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اظہار تشکر فرمائیں، اور آپ اس وقت تک نہ اٹھیں جب تک دعا نہ ہو جائے۔ دعا ہمارے پروگرام کا حاصل ہے۔ اب اظہار تشکر ہوگا۔ میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس رب کائنات نے یہ سعادت ہم کو عطا کی کہ سیرت النبی کے عظیم الشان جلسے کو یہاں پر منعقد کرنے میں ہماری مدد فرمائی۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں مولانا محترم عنایت اللہ سبحانی صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے مصروف ترین وقت میں بھی ہمارے لیے ہماری دعوت پر لبیک کہا، انہوں نے یہاں پر آئے اور ہمارے لیے سبق آموز پیغام رسالت رکھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں مولانا الیاس فلاحی صاحب کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے بڑے ہی بصیرت انگیز تقریر ہمارے سامنے رکھی۔ ساتھ ہی ساتھ میں مولانا رزین اشرفی صاحب اور دیگر ذمہ داران کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام میں شرکت کی، اور اس اعظم کیمپس کے ذمہ داروں کا بھی میں مشکور ہوں کہ انہوں نے ہم کو اس کے لیے اس پروگرام کے لیے اجازت دی اور ہمارا تعاون کیا۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے تمام کارکنان جماعت، ایس آئی او کے ذمہ دار، ایس آئی او، جے آئی او اور تمام، انہوں نے اپنی پوری کوششوں کے ساتھ اس جلسے کو کامیاب کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں دور دراز سے آئے ہوئے تمام آپ حاضرین کا بھی شکر گزار ہوں کہ اپنے مصروف ترین اوقات میں آپ نے وقت نکالا اور ذمہ داروں کی بات سننے کے لیے بڑے اطمینان سے ان کی تقریریں سماعت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ میں بطور خاص خواتین حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بہت دیر سے وہاں پہ تشریف فرمایا، کافی بھاری تعداد میں یہاں پہ تشریف فرمایا ہے۔ اب میں دعا کے لیے مولانا رزین اشرف ندوی صاحب شیخ الحدیث جامع نظامیہ صوفیہ سے درخواست کرتا ہوں کہ دعا فرمائیں۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات في الحیاة وبعد الممات انك على كل شيء قدیر۔ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني أنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ الہ العالمین اس پروگرام کو بے حد قبول فرما۔ دور سے آئے ہوئے تمام مہمانوں کو جو اس پروگرام میں تشریف لائے ان سب کی آمد کو قبول فرما۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ساری دنیا میں جاری و ساری فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ساری دنیا کے مسلمانوں کو بطور خاص متفق اور متحد فرما۔ ہمارے صفوں میں اتفاق و اتحاد پیدا فرما۔ اپنے فضل سے اسلام کا کلمہ ساری دنیا میں پھیلا دے۔ اپنے فضل سے ساری دنیا کے انسانوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی تعلیمات پر جمع فرما دے۔ ساری دنیا میں اسلام کا بول بالا فرما دے۔ اپنے فضل سے الہ العالمین جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی دائمی نصیب فرما۔ الہ العالمین جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما۔ حضرت مولانا عنایت اللہ سبحانی اور اس سطح کے ہمارے تمام اکابرین جو اس ملک میں یا دنیا بھر میں
اسلام کی نشأت ثانیہ کے لیے دورے کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، اور اپنی تبلیغ و تعلیم سے دنیا انسانیت کو اس کا بھولا ہوا سبق یاد کرا رہے ہیں۔ ایسے بزرگوں کا سایہ ہم سب کے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرما۔ الہ العالمین جو جماعتیں گشت کر رہی ہیں انہیں بھی، اور جو جمعیتیں مسلمانوں کے مفاد عامہ میں کوشش کر رہی ہیں انہیں بھی، سب کو قبول فرما، اور ساری دنیا میں اسلام کا بول بالا فرما۔ اس ملک میں امن و امان قائم فرما۔ جو ہمارے بھائی غلط اور جھوٹے مقدمات میں ماخوذ ہیں باعزت بری فرما۔ جو لوگ ان شرارتوں میں ہیں الہ العالمین انہیں ہدایت عطا فرما، اور اپنے فضل سے ان کے باہر آنے کی شکلیں، صورتیں، جو مظلوم ہیں، بے کس ہیں، بے بس ہیں، بلا وجہ پھنسائے گئے ہیں، ان کے باہر آنے کی شکلیں، صورتیں پیدا فرما۔ اپنے فضل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جلسے کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ خواتین کو پہلے جانے دیں، اس کے بعد مرد حضرات باہر نکلیں۔